أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی سورہ زمر کی آیت نمبر 60 کی تلاوت فرمائی، پارہ 24. اس پچھلے درس میں آیت نمبر 53 میں اللہ 53، 54، 55 میں سورہ زمر کی اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہ گار بندوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ رجوع اللہ اور توبہ سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے قرآن، اللہ کے احکام، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی سچی توبہ کی یہ ہے کہ آپ آج کے بعد یعنی توبہ کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے گناہوں کو ریپیٹ نہ کریں، گناہوں کو دوبارہ نہ کریں، بلکہ اس کے بعد اپنی زندگی کو بدل لیں، تبدیلی لائیں، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق لائیں تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی عام معافی کا اعلان تھا. اس کے بعد آیت نمبر 56، 57، 58 اور 59 میں ان 4 آیات میں پھر ایسے گناہ گار بندوں کا ذکر تھا کہ برزخ میں، عالم برزخ میں، یعنی موت کے بعد اگر وہ توبہ کے بغیر مر گئے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی اڈاپٹ نہیں کی، زندگی نہیں ڈالی، تو پھر وہ عالم برزخ میں وہ خسارے میں رہیں گے اور وہ 3 قسم کے افسوس یا شکوے یا ارمان کریں گے، اس کا ذکر تھا. آج کی اس آیت میں، آیت نمبر 60 میں اس کا انجام ذکر ہے. ایسے گناہ گار بندوں کا، ایسے گناہ گاروں کا انجام ذکر ہے. تو اس ترجمے کی طرف آتے ہیں. وہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن، تری الذین، تو دیکھے گا ان کو، کذبوا علی اللہ، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پہ، یعنی جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، وجوہہم مسودہ، ان کے منہ، ان کے چہرے کالے ہوں گے. یعنی اس کو قیامت کے دن، اس کی مفہوم سے قیامت کے دن اس کے چہرے کالے اور بدصورت ہوں گے. یعنی اس سے ایک قسم کی بطور عذاب پہچانے جائیں گے، بدصورت اور کالے چہروں کے ساتھ وہ پہچانے جائیں کہ یہی وہ گناہ گار لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہو، جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہو زندگی میں اور توبہ اسے نہ کی ہو. الیس فی جہنم، الیس فی، کیا نہیں، فی جہنم، دوزخ میں، مثوان، ٹھکانہ، جگہ، للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کا، غرور کرنے والوں کا، یعنی جو استکبار کرتے، یعنی مطلب ایسے لوگوں کا جو قرآن و سنت کے منکر تھے، قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے، اس کو سیکھتے نہیں تھے، نہ اس پہ عمل کرتے. تو ایسے متکبر لوگوں کا کے لیے جو ہے نا موضوع نہیں ہے، کوئی جہنم موضوع جگہ نہیں ہے. یعنی اس کا، یعنی ایسے لوگوں کا، یعنی مفہوم مطلب اس کا، یعنی ایسے لوگوں کا جو قرآن و سنت سے اس کی سے تکبر کرتے ہیں، اس کے منکر ہیں، تو وہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین آمین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین. اب آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف، اس کی وضاحت کی طرف. تو یہاں پر جو ذکر ہے کہ کذبوا علی اللہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. اب اللہ پہ جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے، اس کی تشریح وضاحت دی گئی ہے، مزید وضاحت سورہ زمر، یعنی اسی سورت کے آیت نمبر 32 میں دی گئی ہے، آیت نمبر 32.
فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جہنم مثوى للكافرين. پھر اس سے زیادہ ظالم کون جس نے جھوٹ بولا اللہ پر، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور جھٹلایا سچی بات کو، یعنی قرآن کو اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جس نے قرآن و سنت کو، مفہوم اس کا، جس نے قرآن و سنت کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، اس کو کا انکار کیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی نعوذ باللہ اس قسم کے اس کا رویہ رہا، یا اس قسم کا عقیدہ رہا، یا اس قسم کا عمل رہا. اس جاءہ جب اس کے پاس پہنچے، یعنی قرآن کی دعوت اس کو پہنچی، قرآن و سنت کی دعوت اس کو پہنچی، یعنی اس کو توحید کی دعوت پہنچی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کوئی برابر نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں. اس طرح اللہ پکار کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا حاجت روا صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اس طرح بغیر اسباب کے سننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. جب اس طرح بغیر اسباب کی جب پکار کریں گے تو صرف ایک اللہ کو پکاریں گے. کوئی دوسرے میں اگر آپ کسی دوسرے انسان میں یا کسی ولی میں، کسی پیر میں، کسی نبی میں اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں بھی یہ ہے صلاحیت ہے کہ وہ بھی بغیر اسباب کے وہ سن سکتا ہے، میری ندا، میری آواز، میری فریاد، میری پکار سن سکتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ آپ نے اس کو اللہ کے ساتھ دوسرے کو، یعنی غیر اللہ کو اس کی صفات میں شریک کر کے تھے. تو اللہ کی کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے. اللہ اپنی ذات میں اور صفات میں، خدائی صفات میں کیا ہے؟ یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو اس کو جب یہ دعوت پہنچی، لیکن پھر اس نے تکذیب کی کہ نہیں یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے اس طرح سنا ہے، تو ہم اپنے بڑوں کی بات، یعنی ایک طرف قرآنی آیت ہے، قرآنی دلیل ہے، اس کو قرآنی آیت پہنچی، لیکن پھر بھی وہ اپنی خود ساختہ یا بغیر دلیل کے سنی سنائی ہوئی باتوں پہ، سنی سنائی ہوئے من گڑت قصے کہانیوں یا من گڑت روایات پہ، اس پہ وہ کیا کر رہا ہے؟ یقین کر رہا ہے اور قرآن کی آیت کو جھٹلا رہا ہے. یا اس طرح حدیث اس کو پہنچی، صحیح حدیث اس کو پہنچی، اب اس کے مقابلے میں وہ من گڑت روایات کو یا من گڑت قصوں کو، بزرگوں کے اقوال کو، اس کو مان رہا ہے اور اس کو جھٹلا رہا ہے، اس کی صحیح حدیث کی وہ تکذیب کر رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے. اس طرح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو نے شریعت جو دی گئی اس امت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، جو شریعت پوری زندگی کے گزارنے کا جو طریقہ ہے، مکمل کوڈ آف لائف جو دیا گیا ہے، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ آپ کی جاب ہو، نوکری ہو، ہر جگہ پہ، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے گھر ہو، ان 24 گھنٹے کی زندگی وہ اپنے قرآن و سنت، آپ کی انفرادی زندگی یا اجتماعی زندگی، وہ قرآن و سنت کے مطابق گزارنا ہے. اب اگر اس کو یہ قرآن و سنت کی دعوت پہنچی لیکن پھر بھی اس نے جس کو جھٹلایا، تو یہ اس طرح اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کا مفہوم قرآن یہ فمن اظلم ہو، اس سے ظالم مزید کون ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا ظالم. یعنی اس کو آپ مثال اس کو پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، سنت ہے، تمام انبیاء کرام کی داڑھی تھی، لیکن پھر بھی ابھی وہ کس پہ ڈٹا رہا ہے؟ وہ ضد پہ، اعنات پہ ڈٹا رہا ہے کہ نہیں میں شیو کروں گا، مجھے فلاں پسند. یعنی اس کو جھٹلا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کیا کر رہا ہے؟ اس کو جھٹلا رہا ہے یا اس کو کمتر سمجھ رہا ہے. تو ایک قسم کا یہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہے یہ بندہ. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا نہیں دوزخ ٹھکانہ ایسے منکروں کا، یعنی ایسے انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ، یعنی اس کے لیے فٹ موضوع، سوٹیبل موضوع، اگر اس کا اگر نہیں ہے اس کے لیے سوٹیبل موضوع، سزا اس کی یہ نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے کہ وہ اتنے ظالم ہے. تو یہ آیت نمبر 32 میں اس کی بھی یہی عنوان پہ یہ آیت تھا. اسی طرح مزید اس کی کذب علی اللہ کی، کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی مزید جو ہے نا ہے اس کی
تشریح یا اس کے ساتھ جو تفصیل ہے وہ ہے آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 78 آیت میں، اور اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 79 اسی میں جو ہے نا اس کی مزید تفصیل وہاں پر بھی موجود ہے۔ تو وہاں پر اگر ہم سورہ آل عمران کی طرف جاتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 78 اور پارہ نمبر 3، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یعنی اس کی مفہوم اس کا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، اور ان میں ایک فریق ہے کہ زبان پر مروڑ پڑھتے ہیں کتاب، تاکہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم جانو کہ وہ کتاب میں ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ نہیں کتاب میں، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے، یعنی یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ نے کہی ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ نہیں اللہ کا کہا، یعنی وہ اللہ کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی آیت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں اللہ کی کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے یا حدیث میں اس طرح لکھا ہوا ہے، حالانکہ ویسا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اس طرح دعویٰ کرتے ہیں، مطلب جھوٹ بولتے ہیں اللہ پہ۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی جان کر، مطلب جان بوجھ کر قصداً اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے نا مفہوم یہ ہے کہ یہ آیت میں کہ یہاں پر وہ جو علماء سو تھے، یہود کے علماء سو یا نصارا کے علماء سو، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کی کتاب میں تورات میں وہاں پر اس میں تحریف کرتے، تبدیلی کرتے تھے، تو لوگوں کو جب وہ بات کرتے تھے تو وہ اللہ کی کتاب، اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنی طرف سے وہ جھوٹ بولتے تھے، کس لیے؟ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، کہ اس طرح بولنے سے پھر یا تو جو ہے نا اس کو ڈائریکٹ اس کو نفع ملتا، یا جو ہے نا اس سے لوگ خوش ہوتے، یا جو صاحب اقتدار تھے وہ لوگ اس سے پھر کیا ہوتے تھے، ایسے ملاؤں سے وہ کیا ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ یہ ہماری مزاج کے مطابق مسئلے بیان کرتے ہیں نا، وہ جوڑ توڑ کر باتیں کرتے تھے، مروڑ کر کچھ کسی آیت کا ایک حصہ بیان کرتے، پھر اس کو مروڑ کر کے اس کی معمولی اس کی تبدیلی میں یا اس کی الفاظ میں تبدیلی کرتے تھے، یا اس کے معنی و مفہوم میں تبدیلی کر لیتے تھے۔ تو اس طرح وہ جو صاحب اقتدار لوگ تھے لوگ اس سے خوش ہوتے تھے، پھر اس کو مراعات دیتے تھے، بڑے بڑے عہدے دیتے تھے، جس طرح فار ایگزامپل بڑے بڑے وزارت دیتے تھے کہ یہ جو ہے نا وزارت فلاں یہ فلاں، یا جو ہے نا اس کو مزید مراعات اس کو دیتے تھے، تو صاحب اقتدار کو خوش رکھنے کے لیے، تاکہ اس کو اقتدار والے اس کو پھر مراعات دے سکے، اس کو بڑے بڑے گریڈ دے سکے، اس کے لیے پھر وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے، اللہ پہ جھوٹ بولتے تھے، اللہ کی آیات کے معنی یا الفاظ کو یا معنی و مفہوم کو تبدیل کرتے تھے، تو اتنا بڑا ظلم کرتے تھے، اور یہ جان بوجھ کر، مطلب غلطی سے اسے نہیں ہوتا تھا، قصداً من دنیاوی فائدے کے لیے، تا حب جاہ اور حب مال کے لیے، کہ یا اس کو ڈائریکٹ دولت ملے یا جاہ ملے، اس جاہ و جلال، یا اس کو کوئی گریڈ یا عزت ملے، اس سے صاحب اقتدار کے لوگوں میں اس کو پذیرائی مل سکے یا اس کو شہرت مل سکے۔ تو شہرت کمانے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، ایسے ایسے مسئلے بیان کرتے تھے کہ جو ہے نا وہ لوگوں کو مطلب واضح توحید واضح نہیں بیان کرتے تھے، اس میں تبدیلی کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا اس کے لیے بھی خسارے والے لوگ تھے۔ اسی طرح آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 75 میں یہاں پر بھی ذکر کیا گیا ہے ایسے لوگوں کا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ یعنی اس کا ترجمہ، اب کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مانے تمہاری بات، اور ان میں ایک گروہ تھا، ایک
فرقہ تھا، ایک گروپ تھا کہ یسمعون کلام اللہ، کہ سنتا تھا اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو، من بعد ما عقلوہ، جان بوجھ کر، یعنی اس پر سمجھنے کے بعد اس میں تبدیلی کرتے تھے، وہم یعلمون، اور یہ وہ جانتے تھے، یہ جان کر ایسا کرتے تھے۔ اس طرح میں نے ذکر کیا کہ کیوں کرتے تھے؟ حب جاہ، حب مال کے لیے، اس کے کمانے کے لیے، کہ اس کو دولت ملے، پیسہ ملے، شہرت ملے، اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے احکام کو، اللہ کی توحید کو، اس کے آسمانی وحی کو، اس کے آیات کو، یا اس کے الفاظ بدل دیتے یا اس کے معنی و مفہوم کو بدل دیتے تھے، تاکہ اسے پھر دنیاوی فائدہ حاصل کر سکے، حب مال و حب جاہ حاصل کر سکے۔ اس طرح آیت نمبر 79 میں 79 میں سورہ بقرہ میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اس کے معنی مفہوم ہے، سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یقولون ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ بات جو میں نے لکھی ہے، یہ مفہوم جو میں نے لکھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ، تاکہ لے لے اس پر تھوڑا سا مول، یعنی اس پر لے لے دنیا کا فائدہ، کیونکہ پوری دنیا جو ہے نا، حدیث شریف میں آتا ہے مفہوم ہے کہ جو ہے ساری دنیا جو ہے کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو مطلب وہ دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ فویل لہم، سو خرابی ہے ان کو، مما کتبت ایدیہم، کہ ان کو جو اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتے ہیں، اور خرابی ہے ویل لہم مما یکسبون، ان کو اپنی اس کمائی سے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تھا اس کی حوالے جو میں نے ابھی ذکر کیے آپ کے سامنے، کذب علی اللہ پہ، کہ جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ جو خرابی تھی یہود و نصارا کی، جو اس میں جو علماء تھے یا اس کے جو پیر تھے، یعنی علماء سو یا رہبان سو تھے، وہ اللہ کے کلام کو، اس تورات کو یا انجیل کو، اس کے آیات کو تبدیل کرتے تھے، یا اس کے بعض اوقات ڈائریکٹ اس کے الفاظ تبدیل کر دیتے آیات کو، بعض دفعہ اس کے معنی یا مفہوم کو اس طرح گول ملوڑ کر لیتے تھے کہ اس کا مفہوم جو ہے، اس کی جو اصل جو مضمون ہوتا تھا، وہ بالکل اس سے کیا ہو جاتا، ایک عام آدمی کی نظر سے خلط ملط ہو جاتا تھا۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ وہ دنیا کی حب جاہ اور حب مال حاصل کر سکے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ اس طرح اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، کیونکہ قرآن تو زندہ کتاب ہے، یہ تو قرآن تک جو ہے نا کلمہ دے گا، قرآن تک قیامت تک آنے والے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ رہنمائی فراہم کرے گا، ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، قیامت تک، یعنی ایکسپائر نہیں ہو رہا ہے، یہ قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ تو قرآن چونکہ اللہ پاک نے اس کے جو الفاظ ہے، آیات ہیں، اس کی ذمہ داری تو اللہ پاک نے لی ہے، اس میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا، الفاظ میں، قرآنی آیات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اس کے معنی و مفہوم میں وہ تبدیلی ہو کی گنجائش ہے، بعض لوگ جو کرتے ہیں، تو یہ جو علماء سو یا رہبان سو پیر جو کرتے ہیں، البتہ اس کی ویریفیکیشن ہوگی، قیامت تک ایک سلسلہ ہوگا، ایک ہوگا سورس ہوگا، ایک ذریعہ ہوگا جس کے ذریعے حق والے موجود ہوں گے، علماء حق موجود ہوں گے، اس طرح علماء حق کی لائبریریاں موجود ہوں گے، ایسے ذرائع ہوں گے جس کے ذریعے جو حق کے متلاشی ہوں گے، حق کو ڈھونڈنے والے ہوں گے، جو حق کی انابت رکھتے ہیں، ان کو اللہ پاک حق تک پہنچائے گا، یعنی وہ پھر اس سے ویریفیکیشن کر سکیں کہ یہ جو انہوں نے بات لکھی ہے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، یا حدیث کے مطابق نہیں ہے، یہ من گڑت ہے، یعنی ایک ذریعہ قیامت تک اللہ پاک قائم رکھے گا۔ لیکن بہرحال یہ اپنی آخرت جو خراب کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کتابیں لکھتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اپنی طرف سے اس پہ کرتے ہیں، قرآن و سنت کے حوالے کے بغیر اس پہ کیا کرتے ہیں، اپنی آراء پیش کرتے ہیں، رائے پیش کرتے ہیں، اور اس طرح اس میں تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی مثال اگر آپ دیکھیں آج کے دور میں، تو یہاں پر
جو یہاں پر قرآن میں جو ذکر کیا گیا تھا کہ عبادت جو ہے نا صرف ایک اللہ کے لیے خاص کریں عبادت. اب علماء سو اور ربان سو نے کیا کیا، اس میں یہ تبدیلی کی کہ عبادت کے معنی انہوں نے کس تک کیا مقید کیا، مخصوص کیا، صرف نماز تک مخصوص کیا کہ ہاں نماز جو ہے پڑھنا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے پڑھو، باقی جو چیزیں ہیں اس میں وہ اس آیت میں شامل، عبادت میں شامل نہیں. مثلا پکار بغیر اسباب کے پکارنا، مدد کے لیے پکارنا بغیر اسباب کے پکارنا، اس طرح حاجت روا یا مشکل کشا کے لیے کہ جو ہے بغیر اسباب کے کسی نبی کو پکارنا یا کسی صحابی کو پکارنا یا ولی کو پکارنا کہ جو ہے نا یہ میری بات تو میری آواز میری پکار سن سکتا ہے. حالانکہ پکار اور دعا کیا یہ عبادت ہے، صحیح حدیث میں ہے، اس سے ثابت ہے کہ پکار اور دعا یہ عبادت ہے. اب علماء سو اور ربانی سو نے اس کو یہ دعا سے عبادت سے کاٹ دیا کہ نہیں، عبادت سے مراد صرف نماز ہے، تو باقی پکار اگر آپ اس کو کسی اور کو پکارے بغیر اسباب کے تو یہ شرک نہیں ہے. تو اس طرح انہوں نے ایک قسم کی تحریف کی، اللہ پہ جھوٹ بولا، اللہ پہ جھوٹ باندھا. اللہ نے اسے نہیں کہا ہے، اللہ نے کہا کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، بغیر اسباب کے پکارنا صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اس طرح دوسری مثال کہ جہاں پر لکھا ہے کہ آپ کسی غیر اللہ کی عبادت نہ کریں، غیر اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کریں، تو انہوں نے علماء سو نے کہا کہ یہاں سے غیر اللہ سے مراد صرف بت ہے، آپ لوگ بتوں کی عبادت نہ کریں، باقی خیر ہے اگر آپ کسی کی اور کی ولی کی، پیر کی، نبی کی، کس کی اگر آپ اس کی عالم الغیب مانے یا متصرف مانے یا اس کو جو ہے نا کے برابر مانے، اللہ کے کی صفات، خدائی صفات اس کو کے برابر اس کو مانے، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اس طرح اس کا دوسرا طریقہ. اس طرح تیسری جو ہے نا مثال، جہاں پر کوئی آیت کی مثال کیا ہے، لکھا ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. تو اب فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے نا قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، یہ فی سبیل اللہ ہے. اب اس فی سبیل اللہ سے کوئی اور راستہ اٹھا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں پیر کے دربار میں جانا ہے، جہاں آپ چلے جائیں، کسی درگاہ پہ چلے جائیں تو آپ فی سبیل اللہ پہ چلے گئے. کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ تو یہ فی سبیل اللہ میں آتا ہے. حالانکہ قرآن و صحیح حدیث سے کیا ہے شامل کیا، وہ فی سبیل اللہ کیا ہے، قرآن ہے. قرآن کو سیکھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا، اس کے جو احکام ہے اس پہ عمل کرنا، یہ فی سبیل اللہ ہے. تو یہاں پر جو علماء سو یا ربانی سو ہے وہ جو ہے نا اس پہ اور اس کی معنی مفہوم کو اس طرح الٹ پلٹ یا خلط ملط کرتے ہیں کہ ایک عام بندہ اس پہ دھوکہ کھا جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اللہ پہ جھوٹ باندھنے سے بچائیں، ہر قسم کی قرآن آیات کی، قرآن و سنت کا 100% اتباع ہمیں نصیب فرمائیں. اس طرح جو بعض لوگ قرآن میں واضح احکام ہے، سورہ خاص لم یلد ولم یولد، اللہ کا جو ہے نا نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، لیکن ابھی بعض جو عزیر یہودیوں نے ذکر کیا کہ نہیں عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اس طرح عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. تو اب اس پہ جو ہے نا یہ منانا، کیا کہنا، کرسمس منانا، نعوذ باللہ کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ. اور یا اس میں پھر اس پہ ایسی مجالس میں شرکت کرنا، یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. کذب اللہ پہ جھوٹ. اللہ واضح کہہ رہا ہے کہ میرا نہ کوئی لم یلد ولم یولد. اس طرح اسی سورہ اخلاص میں ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کوئی اس کے برابر نہیں ہے، یعنی خدائی صفات میں کوئی اس کے ساتھ برابر نہیں ہے، شریک نہیں ہے اس کا. اب بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا پیر جو ہے نا وہ بھی بغیر اسباب کے سن سکتا ہے، نعوذ باللہ. فلاں قبر والا بغیر کے اسباب کے اگر ہم یہاں سے اس کو پکاریں تو ہماری فریاد، ہماری دعا سن سکتا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ کیا ہے، یہ اس کی کیا ہے، کذب اللہ پہ کیا، اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے. اللہ نے تو واضح قرآن آیت ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اس کا ہم برابر نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں. اب بغیر سننے کی، بغیر اسباب کی سننے والی ذات صرف ایک اللہ ہے.
اور آپ کسی اور میں یہ صفت مان لیں، کسی نبی میں، کسی ولی میں، کسی پیر میں، کسی قبر والے میں، کسی بت میں، تو یہ سارے کیا اللہ پہ جھوٹ ہے. اور پھر ایسے لوگوں کا انجام اللہ نے کیا ذکر کیا کہ اس کا جہنم کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، جہنم ہے. تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اللہ پہ جھوٹ باندھنے سے، قرآن و سنت سے انکار کرنے سے، اس سے استکبار کرنے سے ہمیں اللہ پاک ہمیں بچائیں. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ.